بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. آج ہماری تفسیر ہے سورہ شمس آیت نمبر 11 سے. جیسا کہ سورہ شمس میں اللہ نے شروع میں کئی قسم اللہ تعالیٰ کھاتے ہیں. سورج کی قسم اللہ تعالیٰ کھاتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ضحیٰ کے جو وقت ہے، سورج جب نکلتا ہے اس پر جو روشنی آتی ہے پوری دنیا میں، اللہ اس کی بھی قسم کھاتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ چاند کی قسم کھاتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ دن کی اجالے کی اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ رات کی قسم کھاتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ آسمان کی قسم کھاتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ جس نے آسمان کو بنایا اس کی بھی اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ زمین کی قسم کھاتے ہیں، اور جس نے زمین کو بچھایا اللہ اس کی بھی قسم کھاتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ ہر انسان کی اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ اس کی بھی قسم کھاتی ہے کہ ہر انسان کو اللہ نے فطرت پر پیدا کیا ہے. وما سواہا. اتنی چیز کی قسم کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ قد افلح من زکاہا. وہ انسان کامیاب ہو گیا جو اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیا، اطاعت میں لگایا اپنے آپ کو، وہ انسان کامیاب ہو گیا. وقد خاب من دساہا. وہ انسان برباد ہو گیا جو اپنے آپ کو گناہوں میں پھینک دیا. تو اللہ تعالیٰ جو نا قسم کھا کے جو نا یہاں تک جو نا بات ختم ہوئی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو نا سمود علیہ السلام کا واقعہ ذکر کرتے ہیں. یہاں آپ دیکھیے جیسا کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. فَأَلْهَمَهَا اللہ تعالیٰ جو ہے نا دل میں بات ڈالتے ہیں، ہر انسان کے دل میں بات ڈالتے ہیں کہ یہ خیر ہے یہ شر ہے. یہاں سب سے پہلے فجور کا ذکر ہے، یعنی کہ گناہ کا ذکر ہے. اس کے بعد تقویٰ کا ذکر ہے. جیسا کہ ایک ریزن یہ ہے کہ انسان کے دل میں اصل جو ہے نا انسان گناہ کرنا چاہتا ہے. ہر انسان اصل یہ ہے کہ گناہ کرنا چاہتا ہے، غیبت کرنا چاہتا ہے، اصل انسان یہی ہے. لیکن اللہ نے فرمایا کہ وہ تقواہا. سب سے پہلے اللہ نے گناہ کا کیوں ذکر کیا؟ کیونکہ اصل جو ہے نا انسان گناہ کرنا چاہتا ہے. دوسرا جو ریزن ہے، سب سے پہلے اللہ نے گناہ کا کیوں ذکر کیا، اس کے بعد تقویٰ کا کیوں ذکر کیا؟ کیونکہ انسان اپنے آپ کو اگر گناہوں سے بچا لے گا وہ تقواہا، وہ متقی بن جائے گا. فجورہا یعنی کہ انسان اپنے آپ کو گناہوں سے اگر بچا لے گا وہ کیا بن جائے گا؟ وہ تقواہا، متقی بن جائے گا. اسی وجہ سے سب سے پہلے اللہ نے فجور کا یہاں ذکر کرتے ہیں. اس کے بعد یہاں قسم کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ کیا بتاتے ہیں کہ جو انسان نیک ہے وہ انسان جو ہے نا کامیاب ہو گیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ سمود علیہ السلام کا قوم سمود کا واقعہ ذکر کرتے ہیں. اتنا قسم کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ قوم سمود کا واقعہ ذکر کرتے ہیں. میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ قوم سمود کا واقعہ کیا ہے. قوم سمود کا واقعہ، یہ جو قوم سمود جو ہے نا آج بھی یہ گاؤں ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب وغیرہ میں. اگر قوم سمود ڈالیں گے تو آپ کو ان کی بستی پوری نظر آئے گی. سمود علیہ السلام کی قوم میں نبی کون بن کر آ کرتے؟ صالح علیہ السلام. صالح علیہ السلام جو ہے نا قوم سمود کے پاس آ کرتے، ان کو دین کی دعوت دے رہے تھے. مفسرین نے فرمایا کہ 4000 لوگوں نے اسلام قبول کیا. صرف 4000 لوگوں نے سمود علیہ السلام کی بات مانے تھے. اس کے علاوہ تمام لوگوں نے جو ہے نا صالح علیہ السلام کا انکار کیا. سمود علیہ السلام کی قوم میں سے صرف 4000 لوگوں نے اسلام قبول کیا، جنہوں نے صالح علیہ السلام کو نبی مانا، ان کی بات کی اتباع کی. اس کے علاوہ تمام لوگوں نے صالح علیہ السلام کا انکار کیا. اس کے بعد قوم سمود نے جو کافر جو لوگ تھے، صالح علیہ السلام کی قوم میں جو کافر لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ ہم تم پر ایمان لانے کے لیے شرط یہ ہے کہ جو ہے نا کوئی معجزہ لے کر آؤ، یعنی کہ اللہ کی طرف سے کوئی معجزہ ہو کہ ہم جو ہے نا ہم اسلام لا لیں گے. تو اس طرح یہ واقعہ یہ ہوا کہ اللہ کی طرف سے ایک اونٹ ان کے پاس آ کر تھا. ایک اونٹ، وہ بھی کیسا آ کر تھا؟ پہاڑ سے ڈائریکٹ وہ اونٹ نکلا. اب فطری بات ہے، پہاڑ سے کوئی اونٹ نکلتا نہیں نکلتا ہے، لیکن اللہ نے
قوم سمود کے سامنے اللہ تعالیٰ نے صرف اونٹ کو جو ہے نا پہاڑ سے نکالا تھا. اب یہ ایمان لانا ہے. یہ لوگوں نے کہا کہ صالح علیہ السلام اگر تم واقعی نبی ہی تو کوئی معجزہ لے کر آؤ, کوئی ایسی بات لے کر آؤ جو انسان کے ہاتھ میں نہیں. تو صالح علیہ السلام دعا کرتے ہیں. دعا کرنے کے بعد جو ہے نا اونٹ اللہ تعالیٰ نکالتا ہے. کہاں سے؟ پہاڑ سے. ڈائریکٹ پہاڑ سے جو ہے نا اونٹ نکل کے آتا ہے. تمام لوگ دیکھتے ہیں. لیکن اب کیا ہو گئی؟ یہ اونٹ کس کی ہو گئی؟ اللہ تعالیٰ کی اونٹ ہو گئی. یہ اونٹ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی اونٹ ہے. اب یہ لوگ ایمان لانا نا, الٹا یہ لوگ جو ہے نا ایمان نہیں لایا. پھر اس کے بعد صالح علیہ السلام کہتی ہیں کہ یہ اونٹ اللہ تعالیٰ کی ہیں, اس کو جو ہے نا قتل مت کرو, اس کے ساتھ مذاق مت کرو. یہ اونٹ کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ہیں. پھر اس کے بعد جو ہے نا صالح علیہ السلام نے کہا کہ ایک دن جو کنواں میں جو پانی ہے یہ اللہ کی جو اونٹ ہے وہ پیے گی. اللہ کی جو اونٹ ہے وہ ایک دن جو ہے نا کنواں میں پانی پیے گی. ایک اور جو دن ہے قوم سمود کے جو بھی جانور ہیں اور جو بھی انسان ہیں تمام لوگ جو ہے نا ایک دن پانی پئیں گے. اس یعنی کہ ایک کنواں تھا, اللہ نے فرمایا کہ ایک دن جو ہے نا اللہ کی اونٹ نہیں اس کنواں سے پانی پیے گی, دوسرے کوئی نہیں پئیں گے. دوسرے دن پورے تمام لوگ جو ہے نا اس کنواں سے پانی پئیں گے. تو یہ شرط ہو کر تھا. تو صالح علیہ السلام نے کہا کہ اونٹ کے ایک دن کی باری ہے پانی پینے کی, اور دوسرے تمام لوگ جو ہے نا دوسرے دن اس کنواں سے پانی پئیں گے. تو یہ بات طے ہوئی تھی. اس کے بعد صالح علیہ السلام نے کہا کہ اس اونٹ کو قتل مت کرو کیونکہ یہ اللہ کی جانب سے ہے. تو اس طرح تمام بات جو ہوئی. لیکن قوم میں سمود نے, تمام لوگوں نے اس بات پہ اتفاق کیا, جو کافر لوگ تھے انہوں نے یہ بات مان لی کہ ہم کیا کریں گے, اس اونٹ کو قتل کریں گے. اس کا سردار کون تھا؟ قدار بن سالف. قدار بن سالف یہ کھڑا ہوا, یہ کافر تھا, یہ کھڑا ہوا قوم سمود میں سے. کہا جتنوں بھی کافر ہیں تمام کو جمع کیا اور تمام سے کہا کہ ہم جو ہے نا اس کو قتل کریں گے, اس اونٹ کو قتل کریں گے, نعوذ باللہ, کیونکہ اونٹ اللہ کی جانب سے آ کر ہے. لیکن صالح علیہ السلام نے کہا کہ تم اس کو قتل مت کرو. پھر بھی لوگوں نے کہا کہ ہم اس کو قتل کریں گے. ایک قدار بن سالف اس کے ساتھ کئی لوگ مل کر جو ہے نا اس اونٹ کو قتل کر دیے. جب اس اونٹ کو جب انہوں نے قتل کیا تو جو ہے نا اللہ کا عذاب جو ہے نا ان کے پاس آ گیا. وہی جو ہے نا آج کے سبق میں جو ہے نا ذکر ہے. دیکھیے آپ ترجمہ, کذبت ثمود بتقواہا. کذبت جھٹلا دیا, کذبت جھٹلایا, ثمود قوم سمود نے جھٹلایا. کس کو جھٹلایا؟ صالح علیہ السلام کا انکار کیا. کیسا؟ بتقواہا. تقواہا بولتے ہیں تکبر کے ساتھ, تکبر کے ساتھ جو ہے نا صالح علیہ السلام کا انکار کیا, گھمنڈ کے ساتھ. گھمنڈ اور تکبر کی وجہ سے یہ قوم والوں جو ہے نا کافر جو ہے, یہ کافر جو قوم تھی قوم سمود, انہوں نے جو ہے نا صالح علیہ السلام کا انکار کیا تکبر کی وجہ سے. بتقواہ, تکبر اور گھمنڈ کی وجہ سے یہ کافر قوم نے صالح علیہ السلام کا انکار کیا. یہاں جو بات ہم کو معلوم کرنا ہے وہ یہ ہے کہ انسان تکبر میں جو ہے نا گناہ کر بیٹھتا ہے. جس طرح قوم سمود نے تکبر میں آ کر جو ہے نا صالح علیہ السلام کا انکار کیا, بتقواہ سرکش اور تکبر میں آ کر جو ہے نا صالح علیہ السلام کا انکار کیا. اسی وجہ سے انسان کبھی کیا ہوتا ہے کہ گھمنڈ کی وجہ سے دین کا انکار کر دیتا ہے. کبھی لوگ آپ دیکھیں گے مالدار لوگ, ان کے سامنے کوئی حدیث بولے وہ بولتا ہے کہ تو مجھے بولتا ہے کیا, کیونکہ وہ لوگ ان کو گھمنڈ ہوتا ہے, ان کو گھمنڈ ہوتا ہے. گھمنڈ کی وجہ سے انسان جو ہے نا دین کے کئی احکامات کو جو ہے نا پسے پوچھ ڈال دیتا ہے. اسے کئی مثال, جیسے ابو جہل تھا, اسے بڑا گھمنڈ تھا. ایسے کئی مثالیں آپ کو ملیں گی جو گھمنڈی کی وجہ سے اللہ اس کو برباد کر دیتا ہے. یہاں بھی قوم سمود نے گھمنڈ سے آ کر, تکبر میں آ کر جو ہے نا صالح علیہ السلام کا انکار کرتے ہیں. ہاں, لیکن صالح علیہ السلام کی قوم والوں کو, جیسا کہ صالح علیہ السلام نے خود کہا کہ کوئی جو ہے نا اس اونٹ کو قتل نہیں کرنا, لیکن اس میں ایک شخص کھڑا ہوا جو قدار بن سالف, اس نے سمود جو ہے نا قوم کا نام ہے, سمود جو ہے نا قوم کا نام ہے. ان کے نبی کون تھے؟ صالح علیہ السلام. جیسا کہ اللہ نے فرمایا کہ وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا, قوم سمود کے پاس اللہ تعالیٰ صالح علیہ السلام کو بھیجا تھا. یعنی کہ سمود جو ہے نا قوم کا نام ہے, اس میں نبی کون آ کر تھے؟ صالح علیہ السلام. نبی آ کر کیا بولے تھے؟ یہ اللہ کی اونٹ ہے, اسے جو ہے نا کوئی تکلیف نہیں دینا. لیکن لوگوں نے کیا کیا؟ اس کو قتل کرنے کی پلاننگ کی. سب سے پہلے جب انبعث کھڑا ہوا, کون؟ قدار بن سالف جو کافر تھا, وہ کھڑا ہوا. اشقاہا, سب سے برا شخص تھا, وہ بدبخت شخص تھا قوم کا, یہ سب سے بدبخت اور یہ شخص تھا. یعنی یہ قدار بن سالف جو نا کھڑا
کھڑا ہو کر جو ہے نا لوگوں سے کہا کہ ہم جو ہے نا اللہ کی اونٹنی کو قتل کریں گے. نعوذ باللہ. اللہ کی اونٹنی کو قتل کرنے کی پلان کیا؟ سب سے پہلے کون تھا؟ قدار بن سالف. اس سے لوگ جمتے گئے یہاں تک کہ پورے کافر جو ہے نا یہ بات کو مان لے کہ جو ہے نا چلو ہم جو ہے نا اللہ کی جو اونٹنی ہے نعوذ باللہ ہم اس کو قتل کریں گے. وہی جو ہے نا جب انبعث کھڑا ہوا کون؟ قدار بن سالف اشقاہا جو بڑا بدبخت انسان تھا وہ جو ہے نا کھڑا ہوا، کھڑ کر اس طرح پلاننگ کی کہ ہم جو ہے نا کسے قتل کریں گے؟ اونٹ کو قتل کریں گے. جب اس کے بعد جو ہے نا صالح علیہ السلام کہتے ہیں کہ فقال لهم رسول اللہ، فقال کہا جاتا ہے لہم ان کے لیے، کہا گیا ان کے لیے کون؟ رسول اللہ، اللہ کے رسول. کون تھے اللہ کے رسول؟ صالح علیہ السلام ان سے کہتے ہیں، قوم والوں سے، کافر قوم سے کہتی ہیں، قوم سمود سے صالح علیہ السلام کہتی ہیں کہ ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، یہ اونٹ اللہ کے جانب سے آئی ہوئی ہے، یہ اونٹ جو ہے نا اللہ کے جانب سے ہے. وسقیاها، اس کو جو ہے نا پانی پینے کے ایک دن چھوڑ دو آپ. وسقیاها مطلب اسے پانی پینے کے ایک دن بعد ہی چھوڑ دو. ایک دن کنواں سے کون پانی پئیں گے؟ اونٹ پانی پیے گا. وہ کون سا اونٹ؟ اللہ کا اونٹ. یہ جو اللہ کا اونٹ ہے وہ ایک دن جو ہے نا پانی پیے گا کنواں سے. وسقیاها. ایک اور دن کون پیے گا؟ یہ تمام قوم والے. وسقیاها کا مطلب پانی پینے کی باری. ایک دن باری کس کی ہوگی؟ اللہ کی اونٹنی کی، اللہ کی اونٹ کی. دوسرے دن یہ تمام قوم والے اس کنواں سے پانی پئیں گے. یہ قوم صالح علیہ السلام قوم والوں سے بولتے ہیں. پھر کیا بولتے ہیں کہ فکذبوہ، انہوں نے اس کو جھٹلایا. قوم والوں جو ہے نا صالح علیہ السلام کی بات نہیں مانی. کیا کرے؟ فعقروها، اس کو جو ہے نا ذبح کر دیا. فعقروا مطلب ذبح کرنا، اس کو قتل کرنا، اونٹ کو جو ہے نا قتل کر دیا. صالح علیہ السلام نصیحت کرے کہ اللہ کی اونٹنی ہے، ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے. پھر بھی جو ہے نا قوم سمود نے فکذبوا، جھٹلایا. فعقروها، اس کو قتل کر دیا. جب انہوں نے قتل کی تو اللہ نے جو ہے نا فدمدم علیہم ربہم، فدمدم ہلاک ہونا، برباد ہونا. فدمدم کا اصل معنی جڑ سے اللہ ان کو ہلاک کر دیتا ہے. فدمدم کا اصل معنی جڑ سے اللہ ان کو ہلاک، فدمدم ہلاک ہو گئے، علیہم ربہم ان کا رب نے ان کو ہلاک کر دیا. بذنبہم ان کے گناہوں کی وجہ سے، ان کے گناہوں کی وجہ سے اللہ نے قوم سمود کو اللہ نے ہلاک کر دیا. پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ فسواہا. فسواہ کا ایک جو تفسیر ہے وہ یہ ہے کہ ہر جو قوم سمود کا جو چھوٹا سے چھوٹا بچہ جو بھی تھا تمام کو اللہ نے ہلاک کر دیا. فسواہ کا ایک جو معنی جو ہے نا کہ کوئی نہیں بچے. قوم سمود میں جو بھی کافر تھا تمام کے تمام جو ہے نا ہلاک ہو گئے. فسواہ کا معنی. ایک اور جو معنی ہے فسواہ کا وہ یہ ہے کہ زمین کے برابر کر دیا. زمین کے برابر کیا مطلب ہے؟ ابھی قوم سمود نے اونٹ کو ذبح کر دیا، یہ جو قوم والوں نے اونٹ کو ذبح کر دیا تو اللہ نے فرمایا کہ اب تم پر عذاب آنے والا ہے. اللہ نے بتا دیا کہ قوم سمود تم پر عذاب آنے والا ہے. تو قوم سمود والوں تمام لوگوں نے خبر کھود لی تھی. خبر کھود کر جو ہے نا اس میں بیٹھ گئے تھے، اب عذاب آنے والی ہے. اس طرح انہیں تمام لوگ جو ہے نا خبر کھود کے اس میں بیٹھ گئے تھے. تو ایسا ہوا کہ جب عذاب آیا تو جو بلڈنگ تھی، جو پتھر تھا، وہ اس کے اوپر گر کر جو ہے نا زمین فلیٹ ہو گیا، یعنی کہ وہ اندر ہی دب کر جو ہے نا مر گیا. فسوا کا مطلب زمین کے برابر ہونا. اللہ نے جو ہے نا کہہ دیا کہ ان سے اب تم پر عذاب آنے والا ہے. تو تمام قوم والوں نے کیا کیا؟ قبر کھود لیتے، اپنا قبر کھود کے اس میں بیٹھ گئے تھے. تو اس کے بعد اللہ کا جب عذاب آیا تو صرف ایک چیخ آیا، اللہ کا عذاب ایسا چیخ آیا تو تمام قوم والے ہلاک ہو گئے. زمین میں زلزلہ آنے لگا. وہ زلزلہ کی وجہ سے جو پتھر جو ہے نا ان کے قبر کے اوپر آ کے گر گیا، اسے کہا زمین فلیٹ ہو گیا، یعنی کہ وہ اندر ہی اندر مر گئے. وہی اللہ نے فرمایا کہ فسواہا. فسواہا کا دو تفسیر ہے. ایک ہے کہ اللہ نے کسی کو نہیں چھوڑا کافروں میں سے، قوم سمود کے پورے کافر کو اللہ نے ہلاک کر دیا. دوسری جو تفسیر ہے انہوں نے قبر کے اندر بیٹھ گئے تھے مذاق کے طور پر، اب عذاب آنے والا اس طرح مذاق کے طور پر. تو اللہ نے کیا کیا ان پر جو ہے نا پتھر رکھ دی. زلزلہ جب آیا تو عذاب آیا تو پتھر ان کے اوپر گر گیا، وہ زمین فلیٹ ہو گیا، یعنی کہ اندر ہی رکھ کر جو ہے نا مر گئے وہ. تو وہی اللہ نے یہاں فرمایا کہ فسواہا. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ ولا یخاف. ولا کا مطلب وا کا مطلب نہیں، لا کا مطلب وا کا مطلب اور، لا کا مطلب نہیں، یخاف ڈرنا. ولا یخاف اللہ تعالیٰ نہیں ڈرتے ہیں. عقباہا اس کے انجام سے، اس کے پیچھے آنے والوں سے. کیا مطلب ہے؟ معلوم ہے کہ زید ہے، زید اگر یہ 10 لوگوں کو مارے گا، مثال کے طور پر زید یہ 10 لوگوں کو مارے گا، معلوم ہے کہ 10 لوگوں کے جو ریلیشن ہی وہ زید کو ماریں گے. یہ دنیا کا قانون ہے. دنیا میں جب انسان کسی کو مارنا چاہتا ہے تو
سوچتا ہے کہ اگر اسے ماروں تو پیچھے مجھے لوگ میرے پر حملہ کریں گے، پیچھے لوگ مجھ پر حملہ کریں گے. ہاں لیکن ولا یخاف عقباها، اللہ تعالیٰ کسی کو نہیں ڈرتا. یعنی کہ اگر قوم سمود کو اگر اللہ تعالیٰ ہلاک کر دے تو دوسرے لوگ اللہ پر نعوذ باللہ اللہ کو ایسا ویسا کریں گے، نہیں ہو سکتا تصور، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ ہے، وہ اللہ کو کوئی کچھ نہیں کر سکتا. ہم لوگ جو ہے نا کسی کو اگر مارنا چاہتی تو ڈرتے ہیں، کیونکہ بازو والے کیا بولیں گے ہم لوگوں کو، پڑوس والے کیا بولیں گے ہم لوگوں کو. لیکن ولا یخاف عقباها، اللہ تعالیٰ پیچھے آنے والوں سے اللہ تعالیٰ نہیں ڈرتا ہے. ولا یخاف، اللہ تعالیٰ نہیں ڈرتا ہے عقباها، جو پیچھے آنے والے ہیں. اگر قوم سمود کو اللہ تعالیٰ ہلاک کر دے تو دوسرے لوگ، وہ لوگ جو ہے نا یہ کریں گے، جنگ کریں گے. اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتا ہے. اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی ڈر نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہے. وہ ہم دنیا میں جو نہ ڈرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جو نا ایسا کوئی نہیں ڈرتے. ولا یخاف عقباها، اللہ تعالیٰ نہیں ڈرتی ہیں عقباها، جو پیچھے آنے والے ہیں. پیچھے آ کر ہم لوگ کیا کرتے ہیں، اگر کسی کو مار دیں گے ہم یہ سوچتے ہیں کہ پیچھے والے آ کر ہم کو مار دیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے تو ایسا نہیں ہے نا. تو اللہ تعالیٰ پیچھے والوں سے اللہ تعالیٰ نہیں ڈرتا ہے. ولا یخاف عقباها. اس صورت میں آپ دیکھیے اللہ نے قسم کھائی کس کی، واضح روشنی کی تمام چیز. قوم سمود ہی کا واقعہ اللہ نے کیوں ذکر کیا؟ اللہ تعالیٰ قوم عاد کا بھی واقعہ ذکر کر سکتا تھا. کیوں اللہ نے قوم سمود ہی کا واقعہ سورہ شمس میں اللہ ذکر کرتے ہیں؟ کیونکہ آپ دیکھیں گے کذبت ثمود بطغواها، اللہ تعالیٰ نے یہاں ہود علیہ السلام کا واقعہ بھی ذکر نہیں کرتے، فرعون کا بھی نہیں، خاص قوم سمود کا اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ قوم سمود کے پاس ہدایت بالکل واضح ہو گیا تھا. ان کے سامنے اللہ کی اونٹنی جا کر کھڑی ہو گئی تھی، ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی ان کے سامنے تھی، وہ دیکھ رہے تھے اپنے آنکھوں سے. جیسے کہ اللہ نے فرمایا کہ مبصرہ، دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا کہ قوم سمود کے کافر اللہ کی اونٹنی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ وہ ان کے سامنے کھڑی ہوئی تھی، اللہ کی اونٹنی تھی ان کے سامنے، وہ واضح دلائل کو اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے تھے. یعنی کہ یہاں سورج جو ہے نا بالکل واضح ہے. گویا کہ یہ بتانا اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح سورج کی روشنی بالکل واضح، اس میں کوئی شک ہے؟ جب سورج نکلتا ہے تو کوئی انسان بولتا ہے کہ نہیں اب رات تھے، نہیں بول سکتا، کیونکہ روشنی بالکل واضح ہو جاتی ہے. اس طرح قوم سمود کے پاس اللہ کی ہدایت بالکل واضح تھا، ان کے سامنے اونٹنی کھڑی ہوئی تھی. اس کے باوجود بھی انہوں نے اللہ کا انکار کیا، اس کے باوجود بھی انہوں نے نبی کو جھٹلایا، تو اللہ نے ان کو کیا کر دیا، ہلاک کر دیا. یعنی کہ یہاں اللہ نے اتنی چیز کی قسم کھانے کے بعد اللہ نے قوم سمود ہی کا واقعہ کیوں ذکر کرتے ہیں؟ کیونکہ یہ جن چیزوں کی اللہ نے قسم کھائی وہ تمام واضح روشنی ہے. وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا، دن کی روشنی، اس میں کوئی شک ہے کہ دن میں روشنی نہیں ہوتا؟ 12 بجے اگر کوئی انسان بولتا ہے کہ دن کے 12 بجے اندھیرا ہے تو نہیں مانتے کوئی انسان، کیونکہ دن کے 12 بجے اجالا ہوتا ہے اور سورج میں روشنی ہوتی ہے. اس طرح سورج کی روشنی، دن کی روشنی میں کسی کو شک نہیں ہے. اسی طرح قوم سمود کے پاس جو دلائل تھے اللہ کے جانب سے وہ بالکل واضح تھا. ان کے سامنے کھڑی ہوئی تھی اللہ کی اونٹنی، ان کے سامنے کھڑی ہوئی تھی. اللہ نے فرمایا کہ آیۃ مبصرہ، وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے اللہ کی اونٹنی کو جو ہے نا پہاڑ سے آ رہی تھی، پہاڑ سے اللہ کی اونٹنی آ رہی تھی. وہ اپنی آنکھوں سے جو ہے نا ہدایت کو دیکھے، پھر بھی انہوں نے ہدایت اللہ کی تعلیمات پر ایمان نہیں لائے، تو اللہ نے ان پر جو ہے نا اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا، برباد کر دیا. یہاں دیکھیے آیت نمبر 13 میں اللہ نے فرمایا کہ فقال لهم رسول اللہ، ان کے رسول نے ان سے کہا. یہاں اللہ نے صالح علیہ السلام کا نام نہیں ذکر کیا. یہاں اللہ نے فرمایا کہ جب قوم سمود نے اونٹ کو قتل کرنے کی پلاننگ کی تو یہاں اللہ نے فرمایا کہ فقال لهم رسول اللہ، ان کے رسول نے ان سے کہا. یہاں اللہ نے صالح علیہ السلام کا نام کیوں نہیں ذکر کرتے ہیں؟ یہاں اللہ نے فرمایا کہ رسول اللہ، اللہ کے رسول نے ان سے کہا کہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے، ان سے پینے کی ایک دن کی باری ہے پانی کی. لیکن یہاں صالح علیہ السلام کا نام نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر میں بولتا ہوں کہ صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگ اتنا نہیں یہ نہیں کریں گے. اگر میں بولتا ہوں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تو اہمیت بڑھ جاتی ہے، اہمیت بڑھ جاتی ہے. کوئی ایک مسئلہ جو ہوتا ہے ہم بولتے ہیں کہ فلاں شخص نے اس طرح فرمایا، فلاں عالم نے اس طرح فرمایا، تو لوگ اس طرح لائٹ لیتے ہیں، بس اسے جو ہے نا اتنا غور سے نہیں سنتے ہیں. لیکن اگر اہم فرق کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تو لوگ اس پر عمل کرتے ہیں. تو اسی وجہ سے یہاں نے فرمایا کہ فقال لهم رسول اللہ، یہ اللہ کے رسول کا قول ہے. یعنی کہ اللہ کے رسول، یعنی کہ صالح علیہ السلام کا لفظ اللہ نے استعمال نہیں کیا، کیونکہ اللہ کے رسول فرمایا تاکہ لوگ جو ہے نا زیادہ اہتمام سے جو ہے نا رہے، تاکہ اس اونٹنی کو قتل نہ کریں. اللہ کی جو اونٹنی اسے قتل نہ کرے. ناقت کا مطلب جو ہے نا ناقت اللہ جو ہے نا اونٹنی ہے، اللہ کی اونٹنی ہے. یہاں اس تفسیر میں آپ دیکھیں گے
انسان جو ہے نا اپنے لیے تو گناہ کرتا ہے، دوسروں کے مال میں ہڑپتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسی دنیا میں اللہ اسے ہلاک کر سکتا ہے. کسی کا زمین ہڑپ لیتا ہے، کسی کا مال ہڑپ لیتا ہے، کسی کا پیسہ ہڑپ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اسی دنیا میں برباد کر دیتی ہے. اس کی دلیل آپ دیکھیں گے، اونٹ تھا، کس کا تھا؟ اللہ تعالیٰ کا تھا اونٹ. قوم والے نے اس کو قتل کر دیا. اللہ تعالیٰ کا جو اونٹ تھا اس کو قوم والوں نے قتل کیا، اللہ نے اسی دنیا میں اللہ نے ان کو عذاب دے دیا. یعنی کوئی دوسروں کی چیز ہو، اگر انسان اس پر ہاتھ ڈالتا ہے، اس کو چراتا ہے، اس کو ہڑپ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسی دنیا میں اللہ ان کو ہلاک کر دے گا. جیسا کہ قوم سمود جو ہے نا، ان کے سامنے اللہ کی اونٹنی تھی، اللہ کی اونٹنی تھی، لیکن قوم سمود نے اس کو قتل کر دیا. اسی طرح کوئی انسان دوسروں کا مال ہڑپ لیتا ہے، دوسروں کی زمین ہڑپ لیتا ہے، دوسروں کا پیسہ ہڑپ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو اسی دنیا میں اللہ ان کو ہلاک کر دے گا. یعنی کہ اس صورت میں آپ دیکھیں گے فدم دم علیہم، فدم دما کا مطلب ہلاک کرنا. قرآن میں کہیں بھی نہیں ہے فدم دما سوائے سورہ شمس میں، سوائے سورہ شمس کے علاوہ قرآن میں کہیں بھی جو ہے نا فدم دما کا لفظ نہیں ہے. تو یہ بھی جو ہے نا بعض علماء نے کہا کہ یہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ بتانا ہی چاہتی کہ ہلاکت کس طرح، ان کی بربادی کس طرح ہے ان کے لیے. فدم دما کا مطلب جڑ سے اللہ ان کو برباد کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ بولتا ہے ہلاکت بھی عربی زبان میں آتا ہے ہلاک کرنے کے لیے، لیکن اللہ نے فدم دما یعنی کہ ہلاکت پورے جڑ سے اللہ ان کو ہلاک کر دے گا. خاص لفظ اللہ نے قوم سمود کے لیے فدم دما کا لفظ استعمال کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ قوم سمود نے دوسروں کا جو یہ تھا اس کو انہوں نے قتل کی. تو اسی وجہ سے انسان دوسروں کا مال ہے تو انسان اس پر ہڑپ نہ کرے. دوسروں کی زمین ہے، دوسروں کا پیسہ ہے، نہیں. اللہ نے فرمایا کہ دوسروں کا پیسہ، دوسروں کا مال، دوسروں کی زمین ہڑپ لیتا ہے، اللہ نے ان کو بھی کیا ہلاک کر دیں گے اسی دنیا میں. اسی طرح یہاں جو ہے نا ہماری الحمدللہ سورہ شمس کی جو تفسیر جو ہے نا ہماری ختم ہوئی. اس صورت میں جو ہے نا جو بات اللہ نے یہاں بتائی ہے، سب سے پہلے اس صورت میں اللہ نے قسم کھا کر ہے. ایسی صورت قرآن میں کہیں بھی نہیں ہے. یعنی کہ جتنی اللہ نے یہاں 11 چیزوں کی اللہ نے یہاں قسم کھا کر ہے. اس طرح کوئی صورت میں اس طرح نہیں ہے. مکمل شروع سے لے کر آخر تک جو ہے نا 11 صورتوں کی جو ہے نا اللہ تعالیٰ یہاں قسم کھاتے ہیں. اس صورت جو ہے نا شمس سے جو ہے نا شروع ہوا ہے. اس سے پہلے وہ جو صورت جو ہے نا یہاں اللہ نے سورج کی قسم کھاتے ہیں. سورہ بلد میں اللہ تعالیٰ جو ہے نا زمین کی اللہ تعالیٰ قسم کھاتی ہیں. یعنی کہ سب سے پہلے اللہ نے سورہ بلد میں زمین کی قسم کھاتی ہیں. سورہ شمس میں اللہ تعالیٰ جو ہے نا سورج کی اللہ تعالیٰ قسم کھاتی ہیں. گویا کہ زمین نیچے ہے، سورج اوپر ہے. لیکن سورہ شمس میں ایک اور بات یہ ہے وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، زمین آسمان کے درمیان جو انسان ہے، جو جانور ہے، اللہ اس کی بھی قسم کھاتے ہیں. سورہ بلد میں زمین کی قسم کھائے اللہ نے، لا اقسم بهذا البلد، اس کعبہ جو زمین میں جو کعبہ ہے اس کے اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں. اور سورہ شمس میں اللہ نے آسمان میں جو چیز ہے اس کی اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں. پھر اللہ نے وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، آسمان اور زمین کے درمیان جو انسان ہے، جو جانور ہے، جو پرندہ ہے، اللہ اس کی بھی قسم کھاتے ہیں. یہ صورت جو ہے نا پوری جو ہے نا قسم کے بارے میں یہاں ذکر ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ فطرت پر جو ہے نا اللہ تعالیٰ پیدا کرتے ہیں. پھر فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہر انسان کے اندر یہ بات ہے کہ وہ اچھائی بھی کام کر سکتا ہے. اچھائی برائی ہر انسان کے دل میں یہ بات ہوتی ہے. ہر انسان کے دل میں ہے کہ یہ خیر ہے، یہ شر ہے. پھر اس کے بعد اللہ نے قسم کھا کے فرماتی کہ جو انسان نیک عمل کرتا ہے وہ انسان کامیاب ہو گیا. قد افلح من زکاہا، ہمیں جو ہے نا توحید پرست ہونا چاہیے، اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کرنا چاہیے، اللہ کا حق بھی ادا کرے، بدنوں کا حق بھی جو ہے نا ادا کرے. وقد خاب من دساہا، وہ انسان ہلاک ہو گیا جو گناہ کرنے والا ہے. پھر قوم سمود کا اللہ تعالیٰ واقعہ ذکر کرتی ہیں. کیوں؟ کیونکہ خاص قوم سمود کا کیوں ذکر ہے؟ قوم سمود کے پاس اللہ کے جانب سے واضح نشانے ان کے پاس تھے. وہ کیا تھے؟ اللہ کی اونٹنی تھی. اللہ کی اونٹنی ان کے سامنے تھی، بالکل وہ آنکھوں سے دیکھ رہے تھے. اسی وجہ سے اللہ نے قسم بھی ایسی چیزوں کی اللہ تعالیٰ کھاتی ہیں جو بالکل واضح تھا. سورج کی روشنی بالکل واضح ہے، دن بالکل واضح ہے. روشنی قسم جو چیز ہے اللہ اسی کی مناسبت سے جو ہے نا قوم سمود کا واقعہ ذکر کر. جس طرح سورج کی روشنی کو ہم آنکھوں سے ہم دیکھ رہے تھے، اس طرح قوم سمود نے اللہ کی نشانیوں کو اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے تھے. اس کے باوجود بھی انہوں نے جو ہے نا انکار کیا. تو اس میں سے ایک شخص خدار بن صالح جو ہے نا کھڑا ہوا اور تمام کافر لوگوں نے اس کا ساتھ دیا. ساتھ دے کر انہوں نے جو ہے نا اللہ کی اونٹنی کو انہوں نے قتل کر دیا. اس کے بعد اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا. یہاں تک الحمدللہ ہماری تفسیر ہو گئی.